ہماری تقریر کا ایک دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا اور معراج کے موقع سے کیا مشاہدات کیے. دیکھیے مشاہدات تو بہت سارے ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس واقعے کو تقریباً 25 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. اسرا اور معراج کے واقعے کو تقریباً 25 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. ان تمام روایتوں کو ہم جمع کرتے ہیں. بعض روایتیں اعلیٰ درجے کی ہیں، بعض روایتیں ادنا درجے کی ہیں، بعض روایتیں ذوق کے دائرے میں ضعیف روایتوں کے دائرے میں آتی ہیں. ان تمام روایتوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو مشاہدات نبی کے بہت سارے ہیں. اس مختصر سے وقت میں ان تمام مشاہدات کو بیان نہیں کر سکتا ہے. ہم چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور یہ جو مشاہدات میں بتا رہا ہوں، بعض مشاہدات ایسے ہیں جو اسرا کے درمیان میں پیش آئے ہیں، اور بعض مشاہدات ایسے ہیں جو معراج کے درمیان میں پیش آئے ہیں، یعنی جب آسمانوں کی زیارت کر رہے تھے. ایک راستے سے اللہ کے رسول گزر رہے تھے، بہت اچھی سی خوشبو آئی. آقا نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سی خوشبو؟ فرمایا کہ یہ جو خوشبو ہے وہ فرعون کی بیٹی کے خادمہ کے جنت کی خوشبو ہے. فرعون کی بیٹی کے خادمہ کی جنت کی خوشبو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سا معاملہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی. ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. کنگھی کرنے کے دوران کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی. اس کے بعد اس خادمہ نے کنگھی کو اٹھایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے کنگھی کو اٹھاتی ہوں. فوراً فرعون کی بیٹی نے کہا یہ بسم اللہ، یہ اللہ کون ہے؟ یہ تم کس کا نام لے رہی ہو کہ اللہ کے نام سے اٹھا رہے ہو کنگھی کو؟ کس کا نام لے رہی ہو؟ کیا میرے والد ہیں؟ اس خادمہ نے جواب دیا نہیں، یہ اللہ وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے والد کا، تیرے باپ کا بھی رب ہے. وہ اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر اور کائنات کی بڑی سے بڑی چیز، جتنی بھی چیزیں کائنات میں، وہ سب کا رب ہے. اسے اللہ کہتے ہیں. میں اس اللہ کو مانتی ہوں اور اسی اللہ کے نام سے کاموں کی ابتدا کرتی ہوں. اسی اللہ کا نام لے کر میں نے اس کنگھی کو اٹھایا ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں تو اپنے والد فرعون کو کہہ دوں گی. خادمہ ایمان میں مضبوط تھی. آج کے مسلمانوں کی طرح جو اکثر مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ ڈھلمل یقین ہے، وہ ان کا یقین ڈھلملاتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایسا کبھی ایسا. تو وہ خادمہ ڈھلمل یقین نہیں تھی، وہ خادمہ پختہ ایمان والی تھی. اس نے کہا کہنا ہے کہہ دو، لیکن میں اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتی. فرعون کے یہاں بات پہنچتی ہے. فرعون نے کہا اس اللہ کو چھوڑ دو، مجھے رب مانو. اگر تم مجھے رب نہیں مانتی ہے تو میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا. اس خادمہ نے کہا کہ مجھے جلا دو، لیکن میں اس اللہ سے اپنے ایمان کو، عقیدے کو ہٹا نہیں سکتی. فرعون نے تانبے کے برتن میں تیل ڈالا اور تیل جب کھولنے لگا تو اس خادمہ سے کہا کہ پہلے تیرے بچوں کو میں ڈالوں گا اور پھر اس کے بعد تجھے ڈالوں گا. تو توبہ کر لے ایمان سے. اس نے کہا نہیں، ایمان سے توبہ نہیں کر سکتی. ہاں میں ایک بات تجھ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں، میرے بچے مر جائیں، ان سب کی ہڈیوں کو لے کر ایک کپڑے میں باندھ کر ایک جگہ ہم سب کو دفن کر دینا، الگ الگ دفن نہ کرنا. فرعون نے کہا ٹھیک کر دوں گا. اس کھولتے ہوئے آگ میں پہلے اس خادمہ کی بچیوں کو اور بچوں کو ڈال دیا گیا. ایک بچی بچ گئی، گود میں بچی تھی. ماں کبھی بچی کے منہ کو دیکھتی اور کبھی بچی ماں کے منہ کو دیکھتی.
گود والے بچے ماں کو بہت پیارے ہوا کرتے ہیں. ماں دیکھ رہی تھی بچی کے منہ کو اور بچی ماں کے منہ کو دیکھ رہی ہے. اچانک اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیتے ہیں اور بچی کہتی ہے اے ماں آگ میں کود جا، کھولتے ہوئے تیل میں کود جا. اے ماں یہ دنیا کا کھولتا ہوا تیل اور دنیا کا یہ عذاب جو ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہے، انتہائی معمولی ہے. ہم اور آپ جو آگ جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، گیس چولہا جلاتے، اس آگ سے 72 گنا زیادہ یا 70 گنا زیادہ آخرت کی آگ ہوگی. اس بچی نے کہا کہ ماں کود جا، اور پھر بچی کو بھی ڈال دیا گیا، ماں کو بھی ڈال دیا گیا کھولتے ہوئے تیل میں. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس خادمہ کو اللہ نے جو جنت دی ہے اس جنت کی یہ بھینی بھینی خوشبو آپ کو آئے. ایمان کی حفاظت ضروری ہے دوستو. ہمارے اکابر نے حفاظت کی، ایمان کا سودا نہیں کرنے کا. جان چلی جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے راستے میں یہ بھی مشاہدہ کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ جب جائیں اور راستے میں کوئی آواز دے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے. اللہ کے رسول جا رہے تھے، مسجد حرام سے روانہ ہو چکے تھے، مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد آواز دے رہا ہے. حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے ساتھ تیزی کے ساتھ جا رہے تھے. بوڑھی عورت تھی وہ. حضرت جبرائیل نے کہا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اس کی جتنی عمر گزر چکی ہے گویا کہ دنیا کا اتنا حصہ گزر چکا ہے. وہ بوڑھی عورت تھی، اب اس کی کتنی عمر باقی ہوگی آپ اندازہ لگائیں. اتنی عمر دنیا کی باقی رہ گئی ہے. وہ شیطان کی شکل میں وہ دنیا تھی. آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آخرت سے وہ آپ کی توجہ کو ختم بھی کرا سکتا. آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے کچھ لوگ ایسے جن کے ناخن تانبے کے، وہ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے انسانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں. قرآن کریم نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاؤ؟ یقیناً بھائی کے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا کوئی انسان پسند نہیں فرمائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو، ایسی باتیں جو اس کے سامنے کہی جائے تو اسے بری لگیں گی، گویا کہ تو نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھایا. آقا نے فرمایا کہ جو لوگ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، فرمایا کہ وہ غیبت کرنے والے تھے. دوستو وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا میں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو غیبت میں گزرتے ہیں، کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو دوسروں کی دشمنی اور حسد اور بغض میں گزرتے ہیں. ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشاہدہ کیا، اور وہ مشاہدہ یہ کہ دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ایک جانب تازہ اور فریش گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری جانب ان کے بدبودار اور خراب گندا گوشت رکھا ہوا ہے. لیکن وہ افراد تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بیویوں کے ہوتے ہوئے نکاح کے ذریعے آئی ہوئی عورتوں کے گھر میں ہونے کے باوجود وہ دوسری عورت پر تاک جھانک کرتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں، غلط تعلقات قائم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اچھے گوشت کو چھوڑ کر سڑے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے پھولے ہوئے ہیں، ان کا اٹھنا مشکل، ان کا بیٹھنا مشکل ہے. آقا نے فرمایا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والے ہیں. فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا، عورتوں کو جس طرح عصائی کے دکان میں
گوشت کو لوہے میں لٹکا دیا جاتا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوہے کی سیخ میں لٹکے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہروں کی طرف بچوں کی غلط نسبت کرتے ہیں. بچہ کسی اور کا ہوتا ہے، انہوں نے غلط کام کروایا اور وہ عورتیں کہتی ہیں یہ بچہ ہمارے شوہر کا ہے، حالانکہ حمل شوہر سے نہیں ٹھہرا ہے. اسی طرح دوستو ایک دو نہیں اور بھی بہت سارے مشاہدات ہیں، تاثرات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انہی مشاہدات پر بات مکمل کی جاتی ہے.